السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول زلاؤٹ پر ناول راز حیات کے ساتھ، جس کی رائٹر ہے مہک خانم اور یہ اس کی 17 ایپیسوڈ ہے۔ باران کی گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رکی۔ دروازہ کھول کر وہ تیز قدموں سے ارمان کے قریب پہنچا، جو آنکھوں میں وحشت لیے بری طرح رو رہا تھا۔ وہاں شہزاد خان کی گاڑی کا نشان تک نہ تھا، صرف ارمان کی اور سفیر کی گاڑیاں موجود تھیں۔ ارمان، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، کہاں ہے شہزاد؟ باران نے آتے ہی اس کے کندھے جھنجھوڑ ڈالے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کھائی کی طرف اشارہ کیا۔ لالا، میں جب یہاں پہنچا تو سفیر خان نے شہزی لالا کی ٹانگ میں گولی مار دی تھی۔ دونوں گتھم گتھا تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے لالا کو الگ کر کے گاڑی میں بٹھایا، مگر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی سفیر خان نے 2 گولیاں لالا کے سینے میں اتار دیں۔ گاڑی کھائی کے کنارے پر تھی، بیلنس بگڑتے ہی نیچے جا گری۔ میں نے سفیر خان کو مار کر بے ہوش کر دیا لالا، میں بہت ڈر گیا تھا۔ باران ایک پل کو سکتے میں آ گیا۔ اتنے میں گاؤں کے کئی لوگ وہاں پہنچ گئے۔ ارمان جانتا تھا کہ گاؤں سے اس جگہ تک پہنچنے میں کم از کم 15-20 منٹ لگتے ہیں، مگر باران صرف 10 منٹ میں پہنچ گیا تھا، اسی لیے اس نے جھٹ سے کہانی گھڑ دی۔ باران نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کھائی کی طرف قدم بڑھایا۔ کھائی زیادہ گہری نہ تھی۔ دل لرزتا ہوا نیچے جھانکا تو تباہ شدہ گاڑی نظر آئی اور اس لمحے اس کا سانس تھم سا گیا۔ وہ کچھ سوچے بغیر نیچے اترنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اسے روکنے کو لپکے، مگر وہ کافی نیچے پہنچ چکا تھا۔ راستے میں اس کی شال کندھوں سے گر کر جھاڑیوں میں اٹک گئی، قمیض کی آستین رگڑ سے پھٹ گئی، مگر اس نے پرواہ نہ کیا۔ پہاڑی اترنے کے ماہر چند لوگ بھی اس کے پیچھے اتر آئے۔ باران نے گاڑی کا بوڑھا ہوا دروازہ کھولا تو ایک بے جان جسم اس کی گود میں ڈھلک آیا۔ آدھا چہرہ مسک تھا، مگر پہچاننا ممکن تھا۔ باران کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، کپ کپاتی انگلیوں سے اس چہرے کو چھوا، اور اگلے ہی لمحے اس کی دہاڑ پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ یہ چیخ اتنی گہری تھی کہ اوپر پہنچنے والے حیدر خان اور روبان خان کے قدم ڈگمگا گئے۔ ان کے دل میں شدید خدشہ جاگا کہ کوئی ناقابل تلافی سانحہ پیش آ چکا ہے۔ باران اور چند لوگوں نے بڑی مشکل سے شہزاد خان کو اٹھا کر اوپر پہنچایا۔ زمین پر لٹاتے ہی باران کا ضبط ٹوٹ گیا۔ شہزاد، آنکھیں کھول یار، وہ چیخا، مگر سننے والا جا چکا تھا۔ تایا جان اپنے لخت جگر کو دیکھتے وہیں گر پڑے۔ گاؤں والوں نے انہیں سہارا دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سب جانتے تھے کہ آج انہوں نے ایک قیمتی ہیرا کھو دیا ہے۔ یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس خبر نے گویا زارون کو پاگل کر دیا تھا۔ سفیر خان کے بے ہوش جسم کو لوگ گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں ڈال آئے۔ جو سنتا کہ گاؤں کے سردار کا قتل ہو گیا، وہ اپنا سینہ پیٹ کر رونے لگتا۔ کسی نے یہ نہ سوچا کہ ارمان وہاں کیوں آیا، کس نے بلایا۔ یہ ان کی سب سے بڑی غفلت تھی۔ جب سفیر خان کو ہوش آیا تو اسے بتایا گیا کہ وہ نشے میں گاؤں کے سردار کا قتل کر بیٹھا ہے۔ اسے کچھ یاد نہ تھا، سو الزام قبول کر بیٹھا۔ اس کے خلاف فوراً جرگہ بٹھا دیا گیا۔ شیر خان پر یہ خبر ایسے گری جیسے زلزلہ آ جائے۔ ان کے اکلوتے بیٹے پر قتل کا الزام لگ چکا تھا۔ زوبیہ خانم اور اسما خانم زوبیہ خانم کے کمرے میں بیٹھے شادی کے لیے زیورات دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کہیں قریب کوئی رو رہا ہو۔ ساتھ ہی ایک عجیب سی بھگدڑ کا احساس پیدا ہوا۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً اٹھ کر باہر آ گئے، مگر باہر کا منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ خان حویلی کے صحن میں ملازم بلند آواز میں بیان ڈال رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حویلی کے مرد کچھ اٹھائے اندر آ رہے تھے۔ ایک بے جان وجود جو سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ ہائے اللہ، ہم برباد ہو گئے، ہمارا سردار مار ڈالا، ہائے مار ڈالا، ایک بوڑھی ملازمہ زمین پر بیٹھ کر ماتم کر رہی تھی۔ اسی لمحے پری گل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ملازمہ کی رونے کی آواز سے اس جملے کو سنا، گاؤں میں جب سردار کا انتقال ہوتا ہے تو عورتیں یوں ہی بین ڈالتی ہیں۔ اس جملے نے اس کے وجود میں لرزہ طاری کر دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ لپکتی ہوئی نیچے کی طرف دوڑی۔ دوپٹہ اس کے کندھوں پر سرک گیا، بال کھل کر بکھر گئے۔ حویلی کے ملازموں نے پہلی بار اسے بغیر حجاب کے دیکھا تو فوراً نظریں جھکا لیں۔ سیڑھیاں پھلانگ تھیں۔ وہ صحن میں پہنچی تو سامنے رکھی لاش دیکھ کر اس کے قدم جیسے زنجیروں میں جکڑ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ زوبیہ خانم تو شہزاد کی لاش دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ شہزاد، پری گل نے قریب آ کر کانپتے ہاتھوں سے سفید چادر کا کنارہ اٹھایا۔ ایک لمحے میں اس کی گونجتی ہوئی چیخ حویلی کے در و دیوار کو چیر گئی۔ یہ چیخ ایسی تھی کہ اس کے زہر نے فضا کو سن کر دیا۔ یہ چیخ ارمان کے سینے کو بھی چیر گئی تھی، وہ جو اس کہانی کا اصل سیاہ کردار تھا۔ وہ خاموش تھا اور پری گل کی حالت ناقابل بیاں تھی۔
وہ سسکی تک نہیں لے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک عکس تھا، شہزاد خان کا۔ یہ منظر ارمان کو اندر سے جلا کر خاک کر رہا تھا۔ بھائی کا خون کرنے کے بعد وہ کتنا مطمئن تھا، مگر کیا یہ سکون مستقل رہ سکتا تھا؟ پری گل جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ ایک ایسا سچ تھا جو اس پر آشکار ہوا تھا، ایسا بھیانک کہ دیکھنے میں ڈر لگے۔ اس کی خاموشی اس کے بہتے آنسوؤں کی ہم زبان تھی۔ ٹپ ٹپ گرتے آنسو اس کے حجاب میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے شہزی نے آخری لمحوں میں کتنی تکلیف سہی ہوگی؟ کیا زیادہ تکلیف بھائی کے ہاتھوں اعتبار ٹوٹنے کی تھی، یا جسم میں پیوست گرم سلاخوں جیسی گولیوں کی، یا پھر سانس کی ڈور ٹوٹنے کا وہ لمحہ؟ ایک قطرہ آنسو تیزاب کی طرح اس کے دل پر جا گرا۔ ارمان اس کی سسکی سن کر بے اختیار آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر پری گل نے ایسے جھٹکا جیسے کوئی اچھوت چھو گیا ہو۔ تم نے میرے شہزی کو مار دیا ارمان، تمہارے دل میں ذرا سا بھی رحم نہ آیا؟ تم انسان نہیں، درندے ہو، مردار کھانے والے درندے۔ وہ ہچکوں کے درمیان رو رہی تھی اور زہر خن نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ ارمان نے بھویں سکیڑ کر پری گل کو دیکھا، پھر اچانک اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ پری گل بری طرح تڑپی، مگر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی دہکتی بھٹی میں جا گری ہو۔ ایک نامحرم کا لمس اس کے لیے بچھو کے ڈنک جیسا تھا جو اس کے وجود کو کاٹ رہا تھا۔ ارمان نے اس کی مزاحمت کو یکسر نظر انداز کیا اور اس کے سر کے قریب آ کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹھکائی، پھر ایک گہرا سانس بھرا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ ہے کہ… وہ سرگوشی میں کہہ کر ذرا پیچھے ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ پاتا، پری گل نے فوراً اپنے پرس سے پیپر اسپرے نکالا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں اسپرے کر دیا۔ ارمان تڑپ کر چیخ مارتا آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ اتنی دیر میں پری گل نے بدحواسی میں اسٹیئرنگ کے پاس والا بٹن دبایا اور لمحہ بھر میں گاڑی کا لاک کھل گیا۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ آنکھوں میں جلتی ہوئی سرخی اور پانی لانے کی تگ و دو میں ہاتھ پھیلائے پری گل کی سیٹ کی طرف بڑھا، مگر وہ جگہ خالی پا کر جھنجھلا اٹھا۔ آہ گل، واپس آؤ! وہ غصے اور جنون میں دہاڑا۔ سڑک پر دوڑتی پری گل کے قدم اس آواز پر لمحہ بھر کو لڑکھڑائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور دوڑتی رہی۔ یہ سڑک عام دنوں میں خاصی پرہجوم ہوتی تھی کیونکہ اسکول کے راستے سے جڑی تھی، لیکن آج اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت تھا، اس لیے سڑک خاصی سنسان تھی۔ ارمان نے جلدی سے بیک سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور چیٹے آنکھوں پہ مارے۔ جب آنکھیں کچھ کھولنے کے قابل ہوئیں تو وہ گاڑی سے نکل کر سیدھا پری گل کی طرف لپکا۔ ریورس کرنے میں وقت ضائع ہو جاتا، اس لیے وہ دوڑ کر ہی اس کے پیچھے پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ چادر میں لپٹی وہ لڑکی اس کے سامنے بھاگ رہی تھی کہ اچانک ارمان کے قدم رک گئے۔ ہیلپ! پلیز ہیلپ! میری مدد کریں! پری گل نے سامنے سے آتی ایک گاڑی کو دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس کی طرف دوڑ پڑی۔ اس لمحے اسے ارمان کے سوا دنیا کا ہر انسان محافظ محسوس ہو رہا تھا۔ جیک، یہ والی ڈیل فائنل کر دو اور میری کل کی میٹنگ بھی ارینج کر دو۔ کرسٹل کے حکم پر جیک نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ دونوں اس وقت حویلی سے باہر لنچ کے لیے آئے تھے۔ کئی دنوں سے جیک چاہ رہا تھا کہ ڈیل کے بارے میں تفصیل سے بات ہو، مگر حویلی میں انہیں وہ پرائیویسی میسر نہیں تھی جو ضروری تھی۔ پہلے نکاح کی تیاریوں اور پھر رخصتی کی مصروفیات کی وجہ سے کرسٹل کا ذہن بھی پچھلے دنوں کسی اور طرف مائل تھا۔ وہ شامل کی آنکھوں سے کچھ وقت کے لیے دور رہنا چاہتی تھی۔ دل کی زمین پر محبت کی ایک کوپل پھوٹ رہی تھی اور اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ جلدی مرجھا کر ختم نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسے پروانی نہیں چڑھانا چاہتی تھی۔ کرسٹل، جاذب کہہ رہا تھا کہ ڈینیل تمہاری جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ پہلے تم نے اس کے باپ کو مارا، پھر اس کے بھائی کو، اور وہ تمہارے خون کا پیاسا ہے۔ جیک کی بات پر کرسٹل نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ دفع کرو، جہاں پچھلوں کو پہنچایا وہاں ایک اور صحیح۔ وہ اطمینان سے بولی تو جیک ہنس پڑا۔ کرسٹل نے اسے گھورا تو فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اچھا بتاؤ، چائنیز کھاؤ گی یا اٹالین؟ اس کے سوال پر کرسٹل کی بھویں تن گئی۔ جیک، تمہارے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا تو نہیں ہو گیا جو اتنے فضول سوال کر رہے ہو؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ منہ بنا گیا۔ ایسی کوئی نہیں، الحمدللہ سب پیچ ٹائٹ ہے۔ میرا مطلب ہے دماغ بالکل صحیح ہے، بس نوٹ کیا ہے کہ آج تم زیادہ مسکرا رہی ہو تو سوچا۔ کرسٹل ایک لمحے کو چونکی۔ اس نے بے ساختہ گاڑی کے فرنٹ مرر میں خود کو دیکھا۔ واقعی اس کے ہونٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ فوراً خود کو سنبھال کر اپنے پرانے خول میں سمٹ گئی۔ جیک کو افسوس ہوا کہ اس نے یہ بات کہہ دی، ورنہ وہ بہت نارمل لگ رہی تھی۔ اسی دوران جیک نے جیسے ہی سڑک کا موڑ کاٹا، اسے سامنے سے ایک لڑکی بھاگتی نظر آئی۔ کرسٹل،
اس نے فوراً پکارا۔ کرسٹل نے پہلے جیک کی طرف دیکھا، پھر سامنے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اصرار کرتی لڑکی کو۔ جیک بریک لگاؤ، کرسٹل اچانک چیخی۔ جیک نے ایمرجنسی بریک لگائی تو گاڑی بے قابو ہو کر گھوم گئی۔ پری گل جو ان تک پہنچنے والی تھی، گاڑی کے اس جھٹکے اور پھسلتی سڑک کے باعث چیخ مار کر پہاڑی سے جا لگی۔ سڑک ہلکی برف باری سے گیلی تھی اور وہ ون وے روڈ پر تھے، اس لیے سامنے سے کسی گاڑی کا آنا ممکن نہیں تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی اچانک کہاں سے آ نکلی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ جیک اور کرسٹل نے بیلٹ لگا رکھی تھی، اس لیے وہ سر ٹکرانے سے بچ گئے۔ طوفان آیا اور تھم گیا۔ کرسٹل نے ڈیش بورڈ سے سر اٹھایا، گہری سانس لی اور جیک کی طرف دیکھا۔ وہ محفوظ تھا۔ اگلے لمحے کرسٹل کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بیلٹ کھولا، دروازہ کھول کر باہر نکلی اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے پری گل کی طرف بڑھی، جو منہ پر ہاتھ رکھے کانپ رہی تھی۔ جاہل لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ تم اندھی ہو کیا؟ نظر نہیں آ رہا کہ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے؟ وہ غصے سے پھولتی سانسوں کے بیچ دہاڑی۔ پری گل نے اس مانوس آواز پر چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر جا ٹھہری۔ ریڈ اور وائٹ شرٹ اور ٹراؤزر پر نیوی بلو شال اوڑھے وہ حرم تھی۔ حرم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، مگر جیسے اس نے پری گل کو پہچانا، اس کے ہونٹ خاموشی کی لپیٹ میں آ گئے۔ وہ بھلا سامنے کھڑی اس لڑکی کو کیسے نہ پہچانتی؟ 2 ماہ سے وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اگرچہ پری گل نے نقاب کیا ہوا تھا، مگر آنکھوں کی پہچان کسی پردے کی محتاج نہیں ہوتی۔ حرم کو یوں خاموش دیکھ کر جبران، جو اس سے پیچھے گاڑی میں تھا، تیزی سے باہر نکلا کہ کہیں وہ اس لڑکی پر ہاتھ نہ اٹھا دے، مگر حرم کو خاموش دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ اس علاقے کے مزاج کو وہ خوب جانتا تھا، یہاں تو معمولی بات بھی قتل و غارت کا پیش خیمہ بن جاتی۔ جبران کو یہ معلوم نہ تھا کہ سامنے کھڑی یہ لڑکی پری گل ہے۔ اس نے کبھی ان کی عورتوں کو اتنی باریکی سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ حرم بھابھی، مجھے پلیز حویلی تک چھوڑ دیں۔ پری گل کی کپکپاتی آواز سن کر حرم کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ مضبوط لہجے میں بات کرتی تھی، آج بیچ سڑک پر روتی اور بے بس لگ رہی تھی۔ اسی لمحے ارمان وہاں آ گیا، سانس پھولے ہوئے تھے۔ او تھینک گاڈ بھابھی، آپ آ گئی۔ آگے ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، یہ تو ایسے ہی پریشان ہو گئی۔ میں سمجھاتا رہا، مگر یہ کسی کی سنتی ہی کہاں ہے۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے ہانپتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر سامنے کھڑی حرم کوئی عام عورت نہ تھی، مافیا کی ملکہ تھی۔ وہ ارمان کی آنکھوں میں جھلکتا جھوٹ پڑ چکی تھی۔ پری گل کا نقاب آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں رونے کے باعث سرخ اور متورم تھی، جنہیں دیکھ کر حرم کا شک اور گہرا ہو گیا۔ اگر گاڑی خراب ہو گئی تو تم نے حویلی کال کیوں نہیں کی، اور یہ گل رو کیوں رہی ہے؟ حرم کے سوال پر ارمان کا رنگ لمحے بھر کو پھیکا پڑا، جو اس کی گہری نگاہ سے چھپ نہ سکا۔ وہ موبائل میں سگنل نہیں آ رہے تھے اور یہ پریشان ہو گئی، اسی لیے رونے لگی۔ ارمان نے پلک جھپکتے میں نیا بہانہ گھڑ ڈالا، مگر یہی اجلت حرم کے شک کو یقین میں بدل گیا۔ حرم نے اپنے تاثرات سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، تم ہماری گاڑی میں آ جاؤ اور اپنی گاڑی ٹھیک کروا لینا۔ گل میرے ساتھ حویلی جا رہی ہے۔ ارمان لمحے بھر کو متذبذب ہوا۔ وہ پری گل کو اکیلے ان کے ساتھ بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے جلدی سے بولا، نہیں آپ فکر نہ کریں، میں انہیں باحفاظت ہسپتال پہنچا دوں گا۔ حرم جو گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسی لمحے پری گل نے چادر کے نیچے سے نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا، جو ارمان کی نظروں سے اوجھل رہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، گل میرے ساتھ جا رہی ہے نا گل؟ جی بھابھی۔ پری گل نے فوراً سر ہلا دیا۔ ارمان نے خوخان نظروں سے اسے گھورا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، اگر تم نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو اگلا جنازہ تمہارے لالا جان کا ہوگا۔ پری گل کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ حرم نے اسے اپنی جگہ ساکت دیکھ کر پلٹ کر دیکھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی حرم کے ہاتھ میں جکڑا ہوا تھا۔ ارمان جا چکا تھا۔ گل، اینی پرابلم؟ حرم کی آواز پر وہ چوکی اور نفی میں سر ہلا۔ حرم اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ جبران نے اسے دیکھ کر ایک ابرو اچکا دی۔ میر کی کزن ہے، یہ کہتے ہوئے حرم فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پری گل پیچھے بیٹھ گئی۔ جبران نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے حویلی کی طرف موڑنا چاہا، مگر حرم بولی، ریسٹورانٹ چلو۔ نہیں بھابھی، ہم حویلی چلتے ہیں، پہلے کھانا کھا لیں گے پھر حویلی جائیں گے۔ حرم کے لہجے میں فیصلہ کن سختی تھی۔ پری گل خاموش ہو گئی۔ وہ ابھی گہرے شوق میں تھی، دل بالکل سن ہو چکا تھا۔ حرم نے ڈیش بورڈ سے اپنے سن گلاسز اٹھا کر پہنے اور جبران کو اشارہ کیا۔ گاڑی ریسٹورانٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے میں حرم نے غور سے سڑک کو دیکھا۔ وہاں ارمان کی گاڑی کہیں نظر نہیں آئی، مطلب وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ حرم کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اب مزہ آئے گا چھپن چھپائی کے کھیل میں، اس نے سوچتے ہوئے فرنٹ مرر میں سر جھکائے بیٹھی پری گل کو دیکھا۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔
शामिर कुछ देर पहले ही हेड क्वार्टर से आया था। इस वक्त खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में आराम की गर्ज से जा चुके थे। वो खामोशी से अपने कमरे में जाने के बजाय हरम के कमरे की सिमत बढ़ गया। मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, इसलिए किसी ने उसे नहीं देखा। वो मतवाज़न कदम लेता हुआ हरम के कमरे के बंद दरवाजे के पास आया, हाथ बढ़ाकर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। जब 2-3 बार दस्तक देने पर भी खामोशी रही तो शामिर ने दरवाजे का नॉब घुमाया, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। शायद वो सो रही थी। उसने लब कुचलते हुए अपने होंठ काटे और फिर जिब्रान के कमरे की तरफ बढ़ गया। आज मौसम शदीद खुशगवार था। उसने सोचा क्यों ना जिब्रान के साथ पहाड़ों पर जाया जाए। वैसे भी आजकल हर तरफ हरियाली आंखों को ठंडक बख्शती थी। उसने जैसे ही जिब्रान के कमरे का नॉब घुमाया तो वो भी लॉक था। उसे हैरत हुई कि वो तो अपने कमरे को लॉक नहीं करता, फिर आज क्यों? यही सोचते हुए उसने जेब से मोबाइल निकालकर जिब्रान का नंबर डायल किया। इस वक्त वो मरून टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में मलबूस था, जो वो अक्सर हवेली में पहना करता था। आम से स्लीपर में मुकीम पैरों को मुसलसल हिला रहा था कि जिब्रान ने कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, कहाँ हो तुम? शामिर ने तेज़ी से पूछा। यार, मैं हरम को लेकर डिनर के लिए निकला हूँ। क्यों, कोई काम था क्या? जिब्रान की आवाज़ स्पीकर से उभरी तो शामिर ने सुकून का सांस लिया। उसका रुख अब अपने कमरे की सिमत था। हाँ, वो मैं सोच रहा था मौसम अच्छा है तो पहाड़ों पर चलते हैं, लेकिन तुम। खैर, अब क्या किया जा सकता है? शामिर ने अपने कमरे में दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद किया और बेड पर सीधा लेट गया। उसके सीधे हाथ में फ़ोन था, जबकि दूसरे हाथ को वो अपने बालों में फेर रहा था। ओह, चलो ऐसा कोई मसला नहीं, मैं 1-आध घंटे में आ जाऊँगा, फिर चलते हैं। हाँ, ये ठीक है। जब वापस आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना। शामिर को जिब्रान की तजवीज़ मुनासिब लगी, इसलिए वो चंद और बातें करके फ़ोन बंद कर गया। जिब्रान ने फ़ोन बंद करके मोबाइल जेब में रखा। वो इस वक्त फ्रंटियर रेस्टोरेंट, जो कि हज़ारा का मशहूर होटल था, के सामने पार्किंग एरिया में खड़ा था। हरम परीगुल के साथ अंदर चली गई थी और उसे ये कहकर रुकने को बोल गई थी कि वो जल्दी आ जाएगी। न्यूज़ के शानदार लंच के प्रोग्राम की ऐसी तैसी होगी। वो पिछले 10 मिनट से भिखमंगों की तरह खड़ा था। भूख से उसकी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैडम तो जैसे अंदर जाकर बैठ ही गई थी। संगदिल औरत। वो पेट में नाचते चूहों को बर्दाश्त करता दिल ही दिल में हरम को नया खिताब दे चुका था। खाओ। हरम ने पास्ता का बाउल परीगुल की जानिब सरकाया। अपने लिए वो निकाल चुकी थी। परीगुल को निगाहें झुकाए किसी भी रद्द अमल के बगैर बैठे देखकर हरम ने चम्मच ज़रा ज़ोर से अपनी प्लेट में बजाया तो वो चौंकर होश में आई। इधर उधर देखते हुए उसने सामने बैठी हरम को देखा। हरम ने बखूबी उसकी आंखों में वो खौफ महसूस किया जो उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मद्धिम पड़ गया था। नहीं, मुझे भूख नहीं है। परीगुल ने नरमी से इनकार किया तो हरम ने दोबारा उसे खाने को ना कहा। बेफिक्री से कंधे उचकाते वो अपने खाने में मसरूफ़ हो गई। अलबत्ता वक्तन फ़ौक्तन एक नज़र परीगुल पर डाल लेते, जो इज़्तिराब के आलम में अपने हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाए बैठी थी। हरम ने अपना लंच ख़त्म करके गला खकारा ताकि परीगुल मतवज्जा हो। अब वो पूरी तवज्जो से उस पर नज़र जमाए बैठी थी। क्या बात है, इतनी उलझी हुई क्यों हो? बगैर बात को घुमाए वो सीधा असल मुद्दे पर आई। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है। परीगुल के लहजे में कमज़ोरी हरम से छिपी न रही। रेस्टोरेंट में इस वक्त इक्का दुक्का लोग मौजूद थे। टेबल्स के पीछे मुनासिब फासला था, इसलिए वो सुकून से उससे बात करना चाहती थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि परीगुल कुछ ना कुछ ज़रूर जानती है और वो मालूमात उसके लिए फ़ायदा मंद हो सकती है। आर यू श्योर? वो उसे गहरी नज़रों से देख रही थी, जो अपनी पेशानी मसल रही थी। भाभी प्लीज़, मैं कह रही हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। गुल, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफ़रत है और मुझे यकीन है तुम नहीं चाहोगी कि कोई तुमसे नफ़रत करे। परीगुल बेबसी के आलम में कुछ कहने वाली थी कि हरम ने उसकी बात काट दी। हरम के सख्त लहजे पर वो कपकपा गई। उसकी आंखों में नमी जमा होने लगी। उसने एक नज़र हरम को देखा और फिर सर झुकाकर वो सब कुछ कह डाला जो उसके दिल में छुपा था। पहली बार हरम का दिल किसी के आंसुओं पर सिकुड़ कर फैल गया। उसकी अपनी आंखें भी तेज़ी से सुर्ख हो रही थी। वो खामोशी से बस उसे सुन रही थी। परीगुल चादर मुंह पर रखे सिसकियाँ दबाती दर्द से भरपूर लहजे में एक एक बात बता रही थी। वो जैसे किसी सहारे की तलाश में थी और जब हरम की थोड़ी सी हमदर्दी मिली तो उसने अपना दिल उसके सामने खोल दिया। भाभी, उसने बोला है कि वो लाला को नुकसान पहुंचाएगा। वो बात मुकम्मल करके खामोश हो गई। हरम ने तवील सांस खींची। परीगुल के अल्फाज कुछ ऐसे थे कि हरम को महसूस हुआ जैसे उसने अपनी आंखों से वो मंजर देखा हो।
جس میں ایک بے قصور رحم کا طلبگار زندگی کے ایک لمحے کا منتظر تھا۔ حرم نے آنکھیں جھپکیں اور ان میں اتری جلن پر قابو پا۔ پری گل اب دونوں ہاتھ منہ پر رکھے بری طرح رو رہی تھی۔ گل، تم پریشان مت ہو، تمہارے لالا کو کچھ نہیں ہوگا، اور رہی بات ارمان کی تو دیکھنا شہزاد کو انصاف ضرور ملے گا، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ پری گل نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر نم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بھابھی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی بھی ہماری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو نہیں پتہ ارمان حویلی کے ہر فرد کا لاڈلا ہے، میرے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تو حرم نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور دھیمے سے جذبات میں سر ہلایا۔ گل، سب بہتر ہو جائے گا، بس اتنا ہی کہا۔ بھابھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر ارمان نے میرا ہاتھ مانگا تو بڑے بخوشی مجھے اس کے حوالے کر دیں گے، اور اس معاملے میں میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ ہمارے خاندانوں میں عمر کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ پری گل نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اپنا نیا خدشہ ظاہر کیا۔ حرم چونکی۔ تمہیں ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمہارا رشتہ مانگے گا؟ اگر ابھی تک نہیں مانگا تو ہو سکتا ہے آگے بھی اتنی جلدی نہ کرے۔ حرم کے کہنے پر پری گل نے نفی میں سر ہلایا۔ بھابھی، پہلے میں اس کے سچ سے واقف نہیں تھی، لیکن اب ہوں، وہ اب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حرم نے اپنے دماغ کو کھنگالا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ارمان جیسے شخص کا کوئی بھروسہ نہیں، بے غیرت، ماں باپ بہن بھائی سارا خاندان ہی فسادی ہے۔ حرم نے زیر لب داور خان کے گھر والوں کو برا بھلا کہا۔ تم فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور موسیٰ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اس کی طرف سے فکر مند مت ہو۔ سارا معاملہ جیک سے ڈسکس کرنے کا سوچ کر وہ پری گل کو حوصلہ دے گئی۔ خان حویلی میں اسی ایک لڑکی کے مضبوط لہجے نے اسے قائل کیا تھا، وہ ایک مضبوط لڑکی کو کمزور نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ حرم کی باتوں سے پری گل کا کچھ حوصلہ ملا۔ اس نے ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور نقاب کے نیچے سے لبوں سے لگا کر چند گھونٹ بھرے۔ اب اسے گیلے نقاب سے الجھن ہو رہی تھی اور وہ کاجل کے ساتھ ساتھ سیاہ ہو چکا تھا۔ بھابھی، میں ذرا واش روم سے ہو کر آتی ہوں، پری گل نے پرس اٹھاتے ہوئے کہا تو حرم نے سر ہلا دیا۔ پری گل کے جاتے ہی حرم فون میں مصروف ہو گئی۔ ادھر پری گل واش روم سے نکل کر نقاب درست کرتے راہداری میں آگے بڑھی تو اچانک سامنے سے آتے ایک مرد سے ٹکراتے بچی۔ وہ دہل کر قدم پیچھے ہٹانے لگے اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بالاج، یہ تو بہت بڑی گیم نکلی، مطلب یہ ہم سے جھوٹی پہچان کے ذریعے کافی معلومات لے چکا ہے۔ اشر نے ویڈیو ختم ہوتے ہی لیپ ٹاپ اٹھا کر بیک سیٹ پر رکھتے متغیر لہجے میں کہا تو بالاج بھی کچھ متذبذب ہوا۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، کیونکہ شہزاد کی جگہ ارمان ان سے دھوکے سے بات کر کے کافی معلومات حاصل کر چکا تھا۔ یعنی کہ زارا کا ونی میں جانا کوئی معنی نہیں رکھتا اور سفیر بے قصور ہے۔ بالاج کو بے ساختہ سفیر اور زارا کا خیال آیا۔ زارا تو پھر بھی محفوظ تھی، لیکن سفیر کا تو خاندان برادر جمل کر بہت برا حال کر چکے تھے۔ یہ بات اسے اپنے ذرائع سے معلوم ہو چکی تھی۔ جو بھی تھا وہ انسان بے گناہ تھا، وہ اچھا تھا یا برا، اس سے بالاج کو کوئی مطلب نہ تھا۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ بے گناہ ہے اور وہ اس قدر اذیت کا حقدار نہیں تھا۔ بالاج، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اشر نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں جرگہ بٹھانا چاہیے، سفیر کی بے گناہی کا ثبوت ہے ہمارے پاس، وہ آرام سے آزاد ہو جائے گا۔ بالاج، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ متعجب ہوا۔ اگر ہم سفیر کو آزاد کرواتے تو جرگے کے اصول کے مطابق باران کو زارا کو ونی سے آزاد کرنا ہوگا، یعنی سیدھا طلاق، اور تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ باران سے بہتر زارا کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اشر کی بات پر بالاج فکر مند ہوا۔ واقعی جرگہ ایک لمحہ نہ لگاتا باران اور زارا کی طلاق کروانے میں، لیکن شاید یہ بالاج کی خوش فہمی تھی کہ باران کے اثر و رسوخ کچھ کام آئیں گے۔ میں کرتا ہوں اس کا کچھ، فی الحال ہم گھر چلتے ہیں، تمہیں اس وقت ریسٹ کی ضرورت ہے۔ بالاج نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ یہ نازک معاملہ تھا جسے بہت احتیاط سے سنبھالنا تھا، جلد بازی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ہاں چلو، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، بالاج کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ اشر نے پشت سیٹ سے لگاتے ہوئے کہا تو بالاج کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے۔ وہ میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ خانسامہ چھٹی پر ہے، اس وقت گھر پر کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا۔ بالاج لب گول کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا تو اشر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تم اب بتا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں نے صبح سے اس بد ذائقہ سوپ کے 2-4 گھونٹ بھرے تھے اور اب میرا بھوک سے برا حال ہے۔ اشر اس بد ذائقہ سوپ کو یاد کرتے برا سا منہ بناتا بولا تو بالاج آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورنے لگا۔ کمینہ، پورا پیالہ سوپ کا پی گیا
اور اب کہہ رہا ہے 4 گھون۔ بالاج کا دل گیا، ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ پر مارے جو ہمیشہ بھوک سے بے حال ہی رہتا تھا۔ چل، مر کیوں رہا ہے؟ کسی اچھے سے ریسٹورانٹ چلتے ہیں، ابھی لنچ میں کافی وقت ہے۔ اشر کو منہ بسوڑتے دیکھ کر بالاج بے ڈھنگے انداز میں بولتا گاڑی ریورس کر گیا۔ اب ان کا رخ کسی قریبی ریسٹورانٹ کی سمت تھا۔ اف گل، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ واقعی عورت خود اپنی دشمن ہوتی ہے۔ ارمان کان سے ایئر پیس نکال کر بیڈ پر پھینکتے نفی میں سر ہلاتے پر اسرار انداز میں خود سے بولا اور کہا لگا۔ اسے حرم کے ساتھ جاتے دیکھ کر پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ ہر بات اسے بتا دے گی، اس لیے وہ چپکے سے اس کے نقاب میں مائکرو چپ لگا چکا تھا۔ اس کا شک صحیح ثابت ہوا تھا۔ پری گل نے ہر بات حرم کو خوشگزار کر دی تھی، جس پر وہ عام سی لڑکی اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ کاش ارمان کو پتا ہوتا کہ وہ عام سی لڑکی نہیں، وہ زہر کو رگ و جامے اڈیلنے میں ماہر ہے۔ ارمان نے یکدم کہا روکا، پاس پڑا موبائل اٹھایا، نمبر ملا۔ ہاں محیب، میں تمہیں ایک گاڑی نمبر سینڈ کر رہا ہوں، شام تک اس پہ ایسا حملہ کرواؤ کہ گاڑی تباہ ہو جائے لیکن جانی نقصان نہ ہو سکے تو 1-2 گولیاں بھی مار دینا، لیکن بازو یا ٹانگ میں۔ گڈ۔ ارمان نے سرد لہجے میں آرڈر دیتے ہوئے کال کٹ کی اور موسیٰ کی گاڑی کا نمبر محیب کو سینڈ کر دیا۔ آپ نے مجھے بیوقوف سمجھ لیا تھا گل۔ خیر، میں دیکھتا ہوں آپ اور آپ کے وہ بھائی میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ ارمان نے موبائل سائڈ پر رکھتے اوندھے منہ کروٹ لی اور آنکھیں موند لیں۔ اشر اور بالاج کی گاڑی ہزارہ کے خوبصورت ریسٹورانٹ کے باہر رکی۔ اس وقت قریب یہی ہوٹل پڑا تھا۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا انٹیریئر دیکھ کر اشر کافی امپریس ہوا۔ تم جا کر ٹیبل ریزرو کرو، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ بالاج کے کہنے پر اشر سر ہلاتا ایک خالی ٹیبل کی سمت بڑھ گیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر جیسے ہی بیٹھا، فوراً ایک ویٹر اس کا آرڈر لینے چلا آیا۔ بالاج اپنی شرٹ کے آستین درست کرتا جیسے ہی واش روم کی طرف جانے کے لیے راہداری میں داخل ہوا تو سامنے سے آتی صنف نازک کو دیکھ کر رک گیا۔ پری گل نے آنکھیں پھیلائے اپنے سامنے کھڑے بالاج کو دیکھا اور پھر جلدی سے نظر انداز کرتے اس کے برابر سے گزرنے لگی تو بالاج کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ زہ نصیب، زہ نصیب، آپ یہاں کیسے ڈاکٹر؟ وہ اس کے سرخ متورم آنکھوں کو بغور دیکھتا ہوا بولا تو وہ نظر انداز کرتی جانے لگی کہ بالاج پھر سے اس کا راستہ روک گیا۔ ڈاکٹر، تم رو رہی تھی؟ مسٹر، آپ سے مطلب، آپ اپنی حد میں رہا کریں، وہ ناگوار انداز میں بولتی بالاج کو آنکھیں سمیٹنے پر مجبور کر گئی۔ اس کے لہجے میں آج وہ مضبوطی نہیں تھی جو ہوا کرتی تھی اور یہ چیز بالاج کو بری طرح چبھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی لیکن وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا اور پھر واش روم جانے کے بجائے واپس پلٹ گیا۔ اشر نے اپنا آرڈر لکھواتے ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ ہوٹل کو چھوٹا تھا لیکن کافی خوبصورتی سے بنا تھا۔ ریسٹورانٹ میں بمشکل 7 سے 8 ٹیبلز ہی تھے۔ دیواروں پر لگی پھولوں اور لائٹوں کی بیلیں، زمین پر رکھے چھوٹے چھوٹے گملے، ٹمٹماتے آرٹیفیشل شو پیسز۔ اچانک اس کی نگاہ ایک ٹیبل پر جا رکی جہاں ایک لڑکی سنہرے بالوں کا جوڑا باندھے سر جھکائے موبائل میں مصروف تھی۔ اسے دیکھ کر اشر کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکنا چاہا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اپنی نظر اس پر مرکوز کر گیا۔ حرم نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے سر اٹھا تو دیکھا کہ دائیں جانب ٹیبل پر ایک لڑکا ٹکٹکی باندھے گھور رہا ہے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا لیکن جب چند لمحوں تک بھی اس نے نظریں نہ ہٹائی تو وہ ٹیبل پر ہاتھ مارے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اشر اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر کچھ گڑبڑا گیا۔ اتنی دیر میں حرم اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ اپنی نظروں کو لگام دو ورنہ آنکھیں نکالنے کا ہنر آتا ہے مجھے، وہ برہمی سے بولی تو اشر سٹپٹا گیا۔ نہیں، وہ میں آپ کو تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہاں کوئی جوکر کا شو چل رہا تھا جو آنکھیں وہاں چپک گئی تھی؟ وہ سخت کرک بھرے لہجے میں بولتی اشر کو شرمندہ کر گئی۔ بھابھی، کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ پری گل واش روم سے واپس آئی تو اسے اپنی جگہ نہ پا کر اس کے قریب آ گئی۔ کچھ نہیں، کچھ لوگوں کی ان کی حد یاد دلا رہی تھی۔ آئندہ کسی بھی عورت کو گھورنے سے پہلے اپنی ماں بہن کو دیکھ لینا، وہ غصے سے بول کر جانے لگی کہ اشر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے غصے کی سرخی میں ڈھلنے لگی۔ میڈم، اپنی حد میں رہیں، خبردار اگر میری ماں بہن کے بارے میں کچھ کہا تو۔ اشر کا لہجہ خاصا بدلحاظ ہو چکا تھا۔ اتنے میں بالاج بھی آ گیا۔ واہ، تم عورتوں کو گھور گھور کر دیکھو اور کوئی تمہیں سچ بھی نہ بتائے؟ وہ پلٹ کر گھرائی
تو بالاج کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے اشر کے قریب آ کر اس کا بازو تھام کر چپ کروانے لگا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ ان کی طرف ہی متوجہ تھے۔ ریسٹورانٹ کا اسٹاف بھی وہاں جمع ہونے لگا۔ سر پلیز انہیں چپ کروائیں، بات بڑھتے دیکھ کر مینیجر بالاج سے دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کی بھویں تن گئی۔ کمینہ کہیں کا، ہر جگہ ذلیل کرواتا۔ وہ کرتا منہ میں بڑبڑا۔ بھابھی پلیز، لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ پری گل حرم کا بازو پکڑے آہستگی سے بولی تو بالاج چونک گیا۔ یعنی یہ لڑکی پری گل کی بھابھی تھی؟ اف! اشر بھی کہاں پنگے لے بیٹھا تھا۔ آئندہ کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر دیکھا تو یاد رکھنا، اس کا بدلہ تمہارے اپنے گھر سے نکلے گا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی تو بالاج نے بغور اس کی بہادری کو دیکھا۔ خان حویلی کی عورتیں خاصی خطرناک تھیں۔ بالاج نے حرم اور پری گل کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ حرم پری گل کا لحاظ کرتے واپسی کی راہ لیتی تن فن کرتی باہر آئی، جس کے پیچھے پیچھے پری گل بھی تھی۔ جبران بیٹھ کر برگر کھا رہا تھا۔ جب اس کی نظر حرم پر پڑی جو فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ جبران نے ایک نگاہ پیچھے جلدی سے بیٹھی پری گل پر ڈالی جو خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تشویش سے بولا۔ تم برگر ٹھوسو بس۔ وہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑی تو جبران کا منہ لٹک گیا۔ اس نے برگر کا آخری بائٹ لیتے گاڑی سٹارٹ کی اور مجال تھی کہ دوبارہ اسے مخاطب کیا ہو۔ وہ اس وقت غصے میں تھی۔ وہ کچھ پوچھ کر اپنی شامت نہیں لا سکتا تھا۔ انارا کے روم میں داخل ہوتے ہی بہرام خان نے دروازہ بند کیا تو بیڈ پر بیٹھی گیم کھیلتی انارا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے بہرام خان کو دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئی۔ جلدی سے ویڈیو گیم کا ریموٹ وہیں پھینکتے وہ اٹھ کر بہرام خان کے پاس آئی، جنہوں نے اس کے آتے ہی بازو کھول کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ آج 3 دن بعد اس سے مل رہے تھے۔ 3 دن سے وہ حویلی نہیں آئے تھے، اس لیے اب وہ سیدھا اس کے کمرے میں ہی آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے انارا انہیں مس کر رہی ہوگی۔ ڈیڈ، آپ کتنے دنوں بعد آئے، میں آپ کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ نارنجی رنگ کی شرٹ اور گرے ٹراؤزر میں ملبوس، بالوں کو ہائی پونی میں باندھے بہرام خان کی سوچ کے مطابق معصومیت سے بولی تو وہ مسکرا دی۔ وہ اس وقت سادہ سب شلوار قمیض میں ملبوس نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ بیٹا کچھ کام کی وجہ سے نہیں آ سکا، تم بتاؤ یہاں دل لگ گیا ہے نا؟ وہ اسے لیے صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگے۔ نہیں ڈیڈ، میرا بالکل بھی نہیں دل لگ رہا۔ یہاں پر سب اپنے اپنے کاموں میں بزی ہیں، مجھ سے تو کوئی بیٹھ کر بات بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنے تھی بہت سلجھے ہوئے انداز میں بولی۔ انہوں نے گہرا سانس بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا اب آپ یہاں رہنے کی عادت ڈالو، اب آپ نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ کیا مطلب ڈیڈ؟ کیا ہم واپس ماما کے پاس نہیں جائیں گے؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ شش! آج آپ کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، آئندہ نہ نکلے۔ آپ بس یہ یاد رکھو کہ آپ کی کوئی ماں نہیں ہے اور نہ ہی آپ اسے جانتی ہو۔ گاٹ اٹ؟ بہرام خان نے شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے سخت لہجے میں اسے گویا باور کروایا تھا تو وہ لمحے بھر کو کام گئی، فوراً سر جھکا گئی۔ میں نے پوچھا آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کا جبڑا نرمی سے تھام کر یقین دہانی کے انداز میں بولے۔ انارا نے بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے تیزی سے سر ہلا دیا۔ اس کی فرما برداری پر بہرام خان مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے اسے اپنے ساتھ لگا گئے۔ انارا خاموشی سے نظریں جھکائے ان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس نے تیزی سے ایک آنسو کا گولا حلق میں اتار لیا۔ وہ کوئی شرارتی بچی نہیں تھی، وہ صرف بننے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے بہت دفعہ کرنج بھی لگتی تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی۔ لیکن یہ بھی بہرام خان کا آرڈر تھا۔ وہ شرارتی نہ تھی لیکن معصوم ضرور تھی۔ اسے اس وقت صرف اپنی ماں چاہیے تھی جو اسے سمجھ سکتی، لیکن وہ تو اس کے پاس ہو کر بھی نہ تھی۔ بہرام خان تو پہلے بھی اسے زینب کے پاس جانے نہیں دیتے تھے، پر وہ چھپ کر زینب کو دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ بھی آسرا نہیں تھا۔ اس نے کونی سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ بہرام خان اٹھ چکے تھے۔ وہ وہیں گمسم بیٹھی زمین کو گھورتی رہی۔ آج تک اپنی ماں کی آغوش کو اس نے محسوس نہیں کیا تھا، پر وہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ دل برداشتہ گھٹنوں کو فولڈ کرتے چہرہ ان میں چھپا گئی۔ حرم، جبران اور پری گل آگے پیچھے ہی حویلی میں داخل ہوئے۔ پری گل اور جبران اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حرم نے اپنے کمرے کا رخ کرنے کے بجائے حویلی کی پچھلی سائڈ پر موجود باغیچے کا رخ کیا۔ اس کا دل تھا کہ کچھ دیر اکیلی بیٹھے، تنہا، پرسکون۔ اس نے لاؤنج میں نظر دوڑائی جہاں خاصی خاموشی تھی۔ ملازم بھی کام سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے۔
رات کا کھانا بنانے کے لیے وہ لوگ 5 بجے واپس آتے اور اس وقت 4 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ وہ تیز قدموں سے لان میں چلی آئی۔ سیڑھیوں سے اترتی ہی جیسے ہی نیچے پہنچی تو اسے وہاں سیڑھیوں پر بیٹھا کوئی سگریٹ پیتا دکھائی دیا۔ اسے لمحہ بھی نہ لگا یہ پہچاننے میں کہ وہ شامیر ہے۔ فی الحال وہ اسے ملنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہیں سے واپس پلٹنے لگی، لیکن بدقسمتی سے میجر صاحب قدموں کی آہٹ محسوس کر چکے تھے۔ جلدی سے سگریٹ پھینکتے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ حرم ہی تھی جو تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ فاطمہ! اس کے دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھتے ہی اس کے پیر کو بریک لگی۔ اس نے آنکھیں میچ کر زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ جس چیز سے جتنا بھاگتی تھی وہ اسے اتنی ہی شدت سے اپنے حصار میں لیتی تھی۔ کیا وہیں کھڑی رہو گی؟ اب تو میرے پاس پرمٹ ہے آپ سے ملاقات کا۔ شامیر کے شگفتہ لہجے نے حرم کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ترچھی نظر سے شامیر کو دیکھا جو صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ لبوں کو دانتوں سے کچلتے ہوئے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی وہ شامیر سے ایک اسٹیپ پہلے رک گئی۔ سیڑھیاں زیادہ چوڑی نہ تھیں، بمشکل ہی 2 لوگ گزر سکتے تھے، لیکن بیٹھا جا سکتا تھا، وہ بھی بغیر فاصلے کے۔ شامیر نے ہاتھ بڑھایا۔ حرم نے پل بھر کے لیے سرمئی آنکھیں اس پر جما دی اور گہرا سانس بھر کر اپنے مخروطی انگلیوں والا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کیا اور تھوڑا سا کھسک کر بیٹھنے کی جگہ دی۔ حرم اپنی شور مچاتی دھڑکنوں کو قابو کرتے 2 اسٹیپ مزید نیچے اتر کر اس کے ساتھ سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ شامیر کے کندھے سے اس کا کندھا مس ہوا تو وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بھلے وہ مافیا ورلڈ کی ہو، لیکن آج تک اس نے کسی غیر مرد سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ اس کو شہرت اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ثقافت کی بنیاد پر ملی تھی۔ شامیر نے اس کا لرزنا بخوبی محسوس کیا تھا، اس لیے اپنے دائیں ہاتھ کے بازو کو آہستہ سے اس کے سر کے پیچھے سے گزار کر دائیں کندھے پر رکھ دیا۔ یوں اب وہ پوری طرح سے اس کے حصار میں تھی۔ حرم نے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا پر وہ نہ کر سکی۔ آج انجانے میں پھر سے اس کے دل میں خواہش جاگی تھی کہ کاش وہ ایک عام سی لڑکی ہوتی تو شامیر کی محبت پر سرشار ہوتی۔ کیا ہوا فاطمہ؟ اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ شامیر نے عام سے انداز میں کہتے ہوئے اس کے پسینے سے تر پیشانی پر انگلی پھیری۔ چہرے پر گلابی گلال سا بکھرا تھا جسے وہ خود بھی انجان تھی۔ حرم نے بے یقینی سے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو واقعی پیشانی شبنم سے تر تھی۔ نہیں تو بالکل نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ آج پہلی بار اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آئی تھی۔ شامیر نے اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ کر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ حرم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کے دیے جل رہے تھے۔ وہ فوراً نظریں چرا گئی۔ شامیر نے اسے اتنا نروس ہوتے دیکھ کر اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے اسے اپنے حصار سے آزاد کر دیا اور اٹھ کر ایک اسٹیپ نیچے بیٹھ گیا۔ حرم نے بے ساختہ ایک پرسکون سانس لی۔ اب وہ ذرا ریلیکس ہو گئی تھی۔ ایک ہاتھ اس کا اب بھی شامیر کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے نوٹ کیا ہے، آپ اسے اتارتی نہیں ہو۔ شامیر نے اس کی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ گول گلے والی قمیض سے کالی رنگ کی ڈوری جھانک رہی تھی۔ حرم نے جلدی سے سر جھکایا، اپنے گلے میں موجود ڈوری کو دیکھا تو اس کی ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ شامیر نے گہری نگاہوں سے اس کے ہونٹوں پر پھیلتی مسکان کو دیکھا۔ آپ مجھے اس کے بغیر دیکھو گے بھی نہیں؟ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ وہ تھوڑا جیلس ہو گیا۔ یہ کسی نے بہت محبت سے میرے گلے میں باندھی تھی جسے میں مرتے دم تک نہیں اتار سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے زمین کو دیکھتی ڈوری پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ شامیر اس کے پلکیں جھکی ہونے کے باعث اس کی آنکھوں میں بکھرے تاثرات نہ دیکھ سکا۔ آخر کون ہے وہ؟ شامیر کا تجسس بڑھا۔ میری جنت نے دھیمی آواز میں مختصر مگر خوبصورت جواب دیتے ہوئے وہ ماضی میں جا پہنچی تھی۔ زینب، فاطمہ، کہاں ہو تم دونوں؟ ظاہرہ بیگم نے گھر میں داخل ہوتے دروازے کو کنڈی لگاتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ ڈرائنگ روم میں آتے انہوں نے خود پر اوڑھی بڑی سی چادر کو اتار کر صوفے پر پھینکتے زینب اور فاطمہ کو آواز دی۔ جی ماما۔ ظاہرہ بیگم کی آواز پہ زینب اور فاطمہ آگے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ زینب، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ زینب سر ہلاتی جلدی سے کچن میں چلے گئے۔ ظاہرہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں موجود بٹوے کو کھولتے اس میں سے 2 کالے رنگ کی ڈوریاں نکالی۔ اتنے میں زینب ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آ گئی۔ ظاہرہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے گٹاگٹ پانی اپنے حلق میں اڈیلا۔ گرمی کی شدت سے ان کا حلق تک سوکھ گیا تھا۔ پانی پی کر وہ کچھ رام ہوئی تو زینب اور فاطمہ کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں آ کر زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئی۔ زینب، آگے آؤ۔ زینب کھسک کر آگے ہوئی تو ظاہرہ بیگم نے جھک کر اس کے گلے میں وہ کالی ڈوری ڈھیلی سے باندھ دی، پھر فاطمہ کے گلے میں باندھی۔ ماما جانی، یہ کیا ہے؟ زینب نے ناک سکڑتے
उस डोरी को उलट पुलट कर देखा, सादा और बेहद मामूली। ये मैं शाह गाजी के मज़ार से लेकर आई हूँ, इसको कभी मत उतारना, इससे तुम लोग बुरी नज़र से बचोगे। माशाअल्लाह से मेरी बेटियाँ हैं भी तो कितनी प्यारी, इसको उतारना मत, समझी? वो नरम लहजे में बोलती, आखिरी जुमले पर सख्ती से तंबी करती बोली। वो दोनों तेज़ी से इस बात में सर हिला। शाम को जब मनान और हनान ट्यूशन से आए तो उन्हें भी ज़ाहिरा बेगम ने वही काली डोरियाँ बांध दी थी। फातिमा, कहाँ खो गई हो? शामिर की आवाज़ ने उसे माजी से बाहर निकाला। उसने पलकें झपकी, आंखें बंद की और जहन से यादों को झटक कर शामिर की तरफ मतवज्जा हुई। कहीं नहीं, आप स्मोकिंग कर रहे थे। शामिर अचानक उसके सवाल पर गड़बड़ा गया। नहीं, मैं तो बस धुएं का टेस्ट ले रहा था। वो जो मुंह में आया बोल गया। सॉरी, बहुत गंदा जोक था। वो कुछ खफतज़दा हुआ था। उसे संजीदा देखकर हरम ने उसे तीखी नज़रों से घूरा। प्लीज़ तुम ऐसे मत देखा करो। वो मचला। क्यों क्यों ना देखूं? वो उसे हुनूस घूर रही थी। मुझे शर्म आती है, वो जल्दी में बोल गया और हरम शौक में चली गई। उसने आंखें फैलाई, फिर गर्दन पीछे फेंक कर ज़ोर से हंसी। शामिर बस मबहूत सा उसे देखता रह गया। वो इस कदर हंस रही थी कि उसकी अपनी आंखों में आंसू आ गया। बालों की दो लट दाएं गाल पर झूल रही थी। शामिर बस उसकी ठोड़ी पर पड़ने वाली गढ़े को देख रहा था, जो बिल्कुल मध्यम सा था, लेकिन चमक उसकी सफ़ेद रोशनी के मानिंद थी। काश वो इन पलों को हमेशा के लिए रोक लेता। उसने बेसाख्ता हाथ बढ़ाया और शहादत की उंगली से उस गढ़े को छुआ। हरम की खनकने वाली हंसी रुक गई। वह आंखें नीचे किए अपनी ठोड़ी पर शामिर की उंगली को देख रही थी। उसने दबाव बढ़ाकर देखा तो थोड़ा सा वो गढ़ा फिर से वाज़ेह हो गया, लेकिन ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फातिमा, एक बार फिर मुस्कुराओ, शामिर ने नरम लहजे में कहा, लेकिन हरम सुन सी बैठी रही। उसके दिल में घने और उलझे हुए ख्यालात का तूफ़ान था। आखिर वो उठकर ऊपर की तरफ दौड़ी। वो मज़ीद वहाँ रुकती तो शायद अपनी पहचान ही खो बैठती। शामिर ने मुस्कुराते हुए उसकी पुश्त को देखा, जो लम्हों में गायब हो गई। वो दिल खोलकर कहकहा लगा दिया। आखिर वो एक मशरक़ी लड़की ही थी जिसका दिल अपने मीर के नाम पे धड़कने लगा था। शामिर ने मुस्कुराते हुए अपनी शहादत की उंगली को अपने दिल के मकाम पर रखा, जहाँ अब भी उस सुरमई आंखों वाली लड़की का लम्स महसूस हो रहा था। हाँ जी, तो आज के इस एपिसोड को हम बस यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।